سو لیڈیز اینڈ جینٹل دس از عمر سن آف مس اورلین. سو اسی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو میں نے ابھی بنائی ہے 10 منٹ کی لاسٹ جو میری اردو میں ویڈیو ہے، اسی ویڈیو کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں. میرا نام عمر ہے، میری مدر کا نام مس اورلین تھا، کوئن تھی سوئس کی. میں پرنس ولیم ہوں، پرنس رابرٹ ہوں، پرنس ہیری ہوں، پرنس جارج ہوں، پرنس براؤن ہوں، کنگ جانز ہوں، پرنس جان ہوں، کنگ جیمز ہوں، کنگ جیسن جیکبس جیک ہوں. یہ سارے میرے نام ہیں اور میرے انہی ناموں سے یہ ساری ڈاکیومنٹس پریپیئر کی گئی ہیں. امریکہ میں انگلش ورژن، فرانس میں فرینچ ورژن، جرمنی میں جرمن ورژن، ڈنمارک میں ڈینش ورژن، ناروے میں ناروین ورژن، نیدرلینڈ میں ڈچ ورژن، آسٹریلیا میں انگلش ورژن، یو کے میں انگلش ورژن. یہاں کے پارلیمنٹس میں، یہاں کے پرائم منسٹر آفس میں، یہاں کے پریزیڈنٹ آفس میں، اسرائیل کے پریزیڈنٹ آفس میں اسرائیل ورژن، اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس میں اسرائیل لینگویج کا ورژن. جو میری بکس ہیں، جو میرے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، جو میرا کام ہے، جو 1988 آنورڈ میں کام کرتا آ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کرتا آ رہا ہوں. پی ایچ ڈی کانفرٹ کرنا کہتے ہیں اس کو، ایپسٹیمک کرنا کہتے ہیں، کمپلیٹ کرنا کہتے ہیں اس کو. I completed PhD, I conferred PhD, I epistemic PhD, and I prepare, evolve, devise, frame whimsicalities. اس کو whimsicalities کہتے ہیں جو یہ ڈاکیومنٹس پریپیئر کی جاتی ہیں، ان پہ جو رائٹنگ کی جاتی ہے جس بھی لینگویج میں ہو، اس کو whimsicalities کہتے ہیں. So I prepared, evolve, sign executive orders in Israel language, German language, France language, French language, Italian, Dutch language, Swiss language, Switzerland language, American language. I completed PhD in Swiss language, German language, French language, Italian language, Dutch language, Netherlands, Denmark, Danish language, Norway language, Israel language, Russia language, جیپنیز لینگویج، چائنیز لینگویج، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا لینگویج. سو میں نے ان تمام لینگویجز میں پی ایچ ڈیز حاصل کی ہیں اور انہی لینگویج میں، انہی زبانوں میں میں نے ان ملکوں کے ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے ہیں. ایگزیکٹو آرڈر کون سائن کرتا ہے؟ وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے. وہ میں تھا، ہوں ابھی بھی. ایگزیکٹو آرڈر سائن کرتا ہوں انہی کی زبان میں. کیسے کرتا ہوں؟ میں نے ان زبانوں میں پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں اور مجھے وہ زبانیں بولنا آتی ہیں، لکھنا آتی ہیں، پڑھنا آتی ہیں. تو جو انسان جو زبانیں لکھتا ہے، بولتا ہے، پڑھتا ہے، انگلش ہی ہو، انگلش کامن ہے، تو انگلش میں وہ کم از کم لکھنا پڑھنا تو جانتا ہوگا. اس کو یہ تو پتہ ہوتا ہوگا کہ کس جگہ پہ کون سا ورڈ یوز کرنا ہے. یہ تو بات سب کو پتہ ہے نا کہ انگلش لکھنا پڑھنا تو جانتا ہوگا نا. اگر آپ نے انگلش میں کوئی دستاویز بنانا ہے، کوئی سائن کرنا ہے، تو آپ انگلش لکھنا پڑھنا تو جانتے ہوں گے. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کو انگلش لکھنا پڑھنا نہیں آتی، ویسے ہی آپ کے پاس کوئی آ جائے اور دستخط کرانا شروع ہو جائے. اردو زبان تو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان، اس کو کہتے ہیں کیپیبلٹی ہونا، کیپیسٹی ہونا، صلاحیت ہونا ذہن کی، مینٹل کیپیبلٹی، انسان کی کیپیبلٹی، انسان کی ایبلٹی، برین ایبلٹی، ذہنی صلاحیت. انسان کی ذہنی صلاحیت تو ہو کہ وہ کوئی ڈاکیومنٹ سائن کر سکے. تو میں اتنی زبانوں میں ایگزیکٹو آرڈر، پریزیڈنٹ کے آفس کے آرڈر سائن کرتا ہوں. تو میری صلاحیت یہ ہے کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، مجھے یہ زبانیں بولنا آتی ہیں، لکھنا آتی ہیں، پڑھنا آتی ہیں. تو جو بندہ میری لکھی ہوئی زبانوں کو، میری تیار کی ہوئی ڈاکیومنٹس کو بدلنے کی کوشش کرے یا میری ڈاکیومنٹس کا سارا نقشہ بگاڑے، میری ڈاکیومنٹس کو خراب کر کے رکھے، وہ ایسا ہی انسان یا جانور ہوگا نا جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہوگا. تو جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس کے پاس کون آئے گا اور کام کرے گا، یا اس کے ساتھ کون کام کرے گا؟ اسی کو کہتی ہیں تعلیمی حیثیت اور معیار ہونا. جب انسان کے پاس پی ایچ ڈی ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھی زبانیں اس کو آتی ہوں، لکھنا پڑھنا آتی ہوں، اسی کو کہتے ہیں انسان کی عزت ہونا، تعلیمی معیار ہونا، قابلیت ہونا. اگر انسان میں وہ ہو ہی نہ، اس کو انگلش لکھنا پڑھنا نہ آتی ہو، تو وہ کیسے ڈاکیومنٹ سائن کرے گا انگلش کی؟ تو میں تو انگلش میں ڈاکیومنٹ سائن کرتا ہوں، میں تو اسرائیل کی زبان میں ڈاکیومنٹ سائن کرتا ہوں،
میں تو فرینچ لینگویج میں ڈاکیومنٹ سائن کرتا ہوں. میں وہاں پرائم منسٹر کام کرتا رہا ہوں. میری ڈاکیومنٹس آپ دیکھیں، میری دستاویز دیکھیں، ساری میں نے فرانس میں سائن کی ہیں، فرانس کی زبان میں، فرینچ لینگویج میں سائن ہوئی ہوئی ڈاکیومنٹس. اٹلی کا پرائم منسٹر کام کرتا رہا ہوں. میں اٹلی کا پرائم منسٹر کام کرتا تھا، وہاں بھی ابھی بھی کرتا ہوں. اٹالین زبان میں ڈاکیومنٹ سائن ہوتی ہیں. ڈنمارک کا کرتا ہوں، ناروے کا کرتا ہوں، آسٹریلیا کا کرتا ہوں، رشیا روس کا کرتا ہوں. یہ سارے ملک ہیں، ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں. انہی زبانوں میں یہ دستاویز سائن کرتا ہوں، ڈاکیومنٹ سائن کرتا ہوں. یہ میری کیپیبلٹی ہے، یہ میری کیپیسٹی ہے. یہ میں نے لینگویجز حاصل کی ہیں، یہ میں نے لینگویجز سمجھی ہیں، پڑھی ہیں، ان میں پی ایچ ڈی کی ہوئی. تو میں اگر کوئی ڈاکیومنٹ سائن کر رہا ہوں تو میں اپنی ڈاکیومنٹ سائن کروں گا، میں کسی کا نام تو نہیں لکھوں گا. میں نے منع کیا ہوا کہ میرے پاس کوئی بھی آئے کسی ڈاکیومنٹ کسی کا نام نہ لکھے. صرف میرا نام لکھا ہو کہ میں عمر اورلین ہوں، یا پرنس ولیم ہوں، یا کنگ رابرٹ ہوں، یا پرنس ہیری جیری ہوں، پرنس جارج ہوں. میرے سائن ہوں، صرف ڈاکیومنٹ پہ صرف میرے سائن ہوں، صرف میرا نام لکھا ہو. میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لکھا یا کسی کا نام لکھنے کے لیے کہا. میری جو کیپیسٹی ہے، میں 4 4 5 5 دفعہ صدر رہا ہوں ان ملکوں کا. تو یہ میری کیپیسٹی ہے، میری اوقات حیثیت ہے، یہ میری ویلیو ہے، میری قدر ہے یہ کہ میں 4 4 5 5 مرتبہ ان ملکوں کا صدر رہا ہوں. اور یہ مجھے ملک آج بھی بلا کے کہتے ہیں صدر کام کریں. تو یہ میری عزت کا مقام ہے، یہ میرے لیے باعث عزت ہے. تو میں انہی ملکوں کی زبانوں میں دستاویز ڈاکیومنٹ سائن کرتا ہوں. I am signing documents in the respective language of these countries because I conferred, I complete, I epistemic, I prepared, I evolve, I shape, I frame, I build, I develop whimsicalities in these languages because I conferred, I completed PhDs in these respective countries' languages and their respective universities still situated in these countries. جو انہی ملکوں کی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، انہی میں نے لیکچرز بھی دیے ہوئے ہیں، انہی میں نے بکس بھی لکھی ہوئی ہیں، انہی میں نے ان کی زبانیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کی زبانوں میں دستاویز سائن کیے ہوئے ہیں، ڈاکیومنٹ سائن کیے ہوئے ہیں. انہی زبانوں میں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ میری کیپیسٹی، یہ میری ویلیو ہے. عمر اورلین، پرنس ولیم، پرنس جارج، پرنس ہیری، پرنس ولیم، پرنس جان جیکبز، کنگ جیمز جان. تو یہ میری کیپیسٹی، یہ ہوں میں عمر اورلین. تو جو بندہ میرا نام لے کے ایسی کتابیں لکھنا شروع ہو جائے، ایسے میرا نام لے کے دستاویز پہ کہ عمر نے 1999 میں ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا تھا، تو میں نہیں مانتا. اس کو اپنی شکل تو دیکھنی چاہیے، اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، شکل دیکھنی چاہیے، اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، اپنا اماں ابا دیکھنا چاہیے. جوتے انسان مارتا ہے، لیکن جوتا بھی تو گندا نہیں کرنا ہوتا. کسی کے منہ پہ میں جوتا ماروں، میرا جوتا ہی گندا ہو جائے. دیکھو، جوتا ماروں، جوتا تو میں ماروں کسی کے منہ پہ، لیکن میں جوتا ماروں، میرا جوتا ہی گندا ہو جائے. جوتا ایسے منہ پہ مارو جہاں جوتا گندا نہ ہو. تو جوتا بھی انسان سوچ سمجھ کے مارتا ہے نا. میں عمر اورلین ہوں، کسی کے منہ پہ جوتا بھی مارتا ہے سوچ سمجھ کے مارتا ہے کہ اس کے منہ پہ جوتا بھی مارنا چاہیے کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ اس کے منہ پہ جوتا مارو، جوتا گندا ہو جائے. اس کے منہ پہ کسی کو پیشاب کرواؤ، پیشاب گندا ہو جائے. تو جس پاکستانی گروپ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو جوتا بھی انسان مارتا ہے تو سوچ سمجھ کے مارتا ہے کہ جوتا گندا نہ ہو. پیشاب کرتا ہے اس کے منہ پہ تو پیشاب گندا نہ ہو، پیشاب ہی پلیت ہو جائے اس کے منہ پہ کر کے. ٹھیک ہے. تو جو جس زبان میں کام کرتا ہے، جن زبانوں میں جس نے کام کیا ہوا ہے، ان ملکوں کے وزیر اعظم اور صدر کے دفتروں میں بیٹھ کے جن کے لوگ ممبرز آج بھی اس لڑکے کے پاس میرے پاس آتے ہیں، کام کے لیے آتے ہیں. تو میری بڑی ویلیو ہے. میں 4 4 5 5 دفعہ وزیر اعظم اور صدر رہا ہوں. میری بہت زیادہ ویلیو ہے، پاورز بہت زیادہ ہیں. تو کسی کا نام لے کے اس طرح اپنے آپ کو وہ جمع دار سے اٹھ کے یا شٹ کلینر، ہم تو تم سے ٹٹی صاف کرواتے تھے. وہ جو باتھ روموں کی وہ جو ہوتے ہیں پبلک ٹوائلٹس کی شٹ کلین کرواتے تھے، ٹوائلٹ کلین کرواتے تھے. تم پتہ نہیں کیا بن گئے، ہمارا نام لے کے تم نے دستاویز سائن کرنا شروع کر دیا. ہم نے کیوں کبھی تمہارا نام لیا؟ عمر اورلین نام ہے میرا. جس کی جو اوقات حیثیت ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے. ویلیو ہے.
نام نام ہوتا ہے، خاندان خاندان ہوتا ہے، عمر